جناب وہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی چیز حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا آپ پہ واجب ہے. خود نبی علیہ السلام کو کئی چیزیں ناپسند تھی. یہاں پہ جناب وہ کدو پکا کے لاتے ہیں, اگر کوئی نہ کھائے کہتے ہیں جی یہ گستاخ رسول ہے. وہ بڑا واقعہ بنایا ہوا ہے جی قاضی ابو یوسف کا, کہ وہ ایک جگہ حدیث بیان کر رہے تھے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو کدو بڑا پسند تھا. انس ابن مالک کہتے ہیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شوربے والا کدو پکا ہوا ہوتا تھا نا, تو نبی علیہ السلام اپنی مبارک انگلیوں سے اس کے کتیلے تلاش کر کر کے کھاتے تھے, تو اس دن سے میں کدو سے محبت کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے, یہ آپ کی اپنی عقیدت تھی. ایک بندے کو کدو پسند نہیں ہے تو وہ گستاخ رسول کیسے ہو گیا, 295C کا حقدار کیسے ہو گیا؟ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے 295C. یہ قاضی ابو یوسف المتوفا 189 ہجری, جس کے بارے میں آج کل کلپ چڑھ رہے ہیں, میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے مجھے قاضی ابو یوسف کے بارے میں مجبور نہ کریں کہ میں آدھے گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرا دوں. میرے بارے میں چڑھایا نا جیسے قاضی ابو یوسف کے ساتھ بڑی دشمنی کر رہا ہے, بڑے الزام لگا رہا ہے. سر ان کے بارے میں وہ چیزیں الزامات نہیں, ان کے حقائق کہ کس بڑے لیول کے انہوں نے جرم کیے ہیں جب وہ چیف جسٹس تھے, جو ہمارے یعنی محدثین نے نقل کیے ہیں. اگر میں نے وہ سند سے یہاں بیان کیے نا سر, آندہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار اس کو آپ بس مطلب اس کا ذکر ہی چھوڑ. میں اب اس لیول پہ آنا نہیں چاہتا, لیکن آپ لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ مجھے آپ وہاں تک لے آئیں. ٹھیک ہے, تو میں صرف اپنے آڈینس تک کہہ رہا ہوں کہ ان کلپوں سے پریشان نہیں ہونا. اس کلپ کا جب جواب آیا نا تو پھر ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بڑی بڑی چیزیں ہمیں پتہ ہیں ان کے بارے میں, اور صحیح سند سے, یہ نہیں ہے کہ جعلی واقعات. تو یہ قاضی ابو یوسف کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ ایک جگہ حدیث بیان کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کدو نبی علیہ السلام کو پسند تھے, تو ایک بندہ کہنے لگا مجھے تو وہ پسند نہیں ہے. تو اس میں کون سی ماں بہن کی گالی نکالنے والی بات ہے؟ ہم میں سے بھی کئی لوگ ہیں جن کو نہیں پسند ہوگا. تو وہ اندر گئے تلوار نکال کے لے کے, ان کا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو کافر ہو گیا کیونکہ تو نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. سر یہ جب پرانے بزرگ کہانیاں لکھ کے گئے ہوں گے تو پھر ابن تیمیہ نے تو الصارم المسلول لکھنی ہے نا. اس میں اس نے بھی غلوف کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی تو اس سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تھا, کہ اس سے پوچھ لے کوئی تو کہنا کیا چاہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. بابے بھی یہی کچھ کر کے گئے ہیں سر. اور اس کتاب کی وجہ سے جو پوری دنیا میں فتنہ کھڑا ہوا ہے نا, وہ اس کی ہیٹ آج ہم محسوس کر رہے ہیں. اور یہ جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اس کتاب کو, صرف میں ان کو یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے سب سے بڑے وکٹم وہ ہیں, کیونکہ آج بریلویوں سے پوچھیں وہ سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو یہ آپ کے قتل کے فتوے وہ لکھ کے گئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. بہرحال میں نے اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا, یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے, گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ, وہ آپ دیکھ لیں. تو بات تو وہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ. ویسے قاضی ابو یوسف جڑا ہے نا انہوں پتہ نہیں سی کہ کلمہ دے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوندی, کیونکہ یہ تو انہوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے, نبی علیہ السلام کے گستاخ کی توبہ یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. یہ توبہ نہیں مانتے, پتہ ہے نا آپ کو, نہیں مانتے وہ. تو قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ, تو اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. آپ کی ڈاکٹرائن میں تو آپ یہ واقعہ بڑا فخریہ سناتے ہیں, لیکن آپ کے حساب سے تو قاضی ابو یوسف خود واجب القتل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتد کو چھوڑ دیا, جبکہ وہ چیف جسٹس بھی. سر پھر اسی تو انجینئرنگ ہی کریں گے نا, انجینئرنگ. ٹھیک ہے نا, جو کہانیاں آپ کرائیں گے تو پھر ہم سے وہی باتیں لیں نا, یہ آپ نے رول بتائے ہوئے ہیں نا.